فرمایا کہ ان سے کہہ دو، دیکھ یہ جملہ بہت عرضہ ہے، اصل بات کا حصہ نہیں ہے، بلکہ بات کے بیچ میں بر وقت ایک تنبیہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں بہرحال بات اپنے فرقے کی ماننی ہے، محض غچہ دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے ان سے کہو کہ بھائی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، دھوکہ دینے بات تمہیں اپنے اس پر بر وقت برسر موقع تنبیہ کر دی، باقی یہ کلام سے الگ ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ این یوتا آدم مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، اس ڈر سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اور بات نہ مانیو مگر ان کی جو تمہارے پیرو ہیں، لمن تبع دینکم، اس کی توجیہ بیان کی، اس اندیشے کی بنا پر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چیز جو تمہیں ملی ہے اس طرح کی چیز دوسرے کو بھی مل جائے، یا یہ ہے کہ وہ اس چیز کو تمہارے خلاف دلیل کے طور پر استعمال کرے۔ سمجھ گیا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس اندیشے سے وہ کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو شرف آج تک ہم کو حاصل رہا ہے قومی ان پیشوائی کا، تب وہ دوسرے کو بھی حاصل ہو جائے، یا یہ ہے کہ مسلمان جو ہے اس کو قیامت کے دن دلیل کے طور پیش کرے۔ اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں بات اپنی بہرحال فرقے کے ماننی ہے، سمجھ گیا؟ اب اس بات کے اوپر وہی برسر موقع تنقید کر دی کہ یہ کیا متعصبانہ جنون ہے، وقانہ جنون ہے کہ اپنے فرقے کے ماننی ہے، بات تو اصل تو اللہ کے ہدایت جس واسطے سے آئے، جس ذریعے سے آئے، جس رسول سے آئے، عربی کے ذریعے سے آئے، عجمی کے ذریعے سے آئے، وہ ماننی ہے نا، ہونا تو یہ چاہیے۔ اس آیت کو اچھی طریقے سے یاد رکھے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہمارے مفسرین کو بڑی الجھن پیش آئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان الہدی ہدی اللہ کا جو ٹکڑا ہے نا، اس ٹکڑے کا موقع مال ٹھیک نہیں سمجھا۔ یہ ٹکڑا جملے معترضہ کی حیثیت رکھتا ہے، جو برسر موقع ایک بات کے اوپر تنقید ہے، یہ کلام کا اصلی جز نہیں ہے۔ جملہ معترضہ کلام سے الگ مانا جاتا ہے، اور اصل میں وہ سلسلہ کلام یوں ہے کہ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِینَكُمْ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، اس کے ساتھ ٹکڑا لگا ہوا۔ اور مت مانو مگر واسطے اس شخص کے کہ پیروی کرے دین تمہارے کی، کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ اور تحقیق ہدایت اللہ کی ہے، یہ کہہ دیا جائے کہ کوئی سے جیسا دیے گئے ہو تم، یا یہ کہ جھگڑا کرے تم سے نزدیک رب تمہارے کے، یہ میرا خیال ہے کہ میں نے جو سمجھا دیا ہے وہ، اگر یہ بات آپ یاد رکھیں گے کہ یہ جملے معترضہ ہے، یعنی اس اندیشے سے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِینَكُمْ کہ تم بات نہ مانیو مگر آپ اس کی کہ جو آپ تمہارے دین کا پیرو ہو، اس کے اوپر یہ تبصرہ کرنے کے بعد کلام اگلے حصے سے لگ گیا کہ اس خیال سے جو تم یہ کہتے ہو کہ کہیں وہ فضیلت تمہارے سوا کسی دوسرے کو نہ مل جائے، یا مسلمان اس کو حجت نہ بنائیں، یہ کیا ہے ماقبل؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف ہے۔ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، ان کو بتا دو کہ عزت و فضیلت تمام اللہ کے اختیار میں، وہ جس کو چاہتا دیتا ہے، اور اللہ بڑی سمائی رکھنے والا، علم رکھنے والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پیمانے سے نہیں ناپتا، تمہاری طرح سے اس کا دل تنگ نہیں ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے سوا کوئی شخص خدا کے فضل میں شریک نہیں۔ خدا کا بڑا فضل بھی بڑا ہے، اور وہ اپنے علم کے وسعت کے مطابق جس کو چاہتا دیتا ہے۔ جس کو چاہتا دیتا ہے کہ مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اندھے کی بانٹ ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے لیے اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے، جس کے لیے وہ اپنی سنت کے مطابق چاہتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کے سنت میں اور اس کے قانون میں اس کے سوا اور کوئی چیز ہے نہیں ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کام بغیر کسی سنت کے اٹینڈم ہوتا ہے کہ جس کو چاہے اس کو بادشاہی کا تاج دے دیا ہے۔ نہیں، بادشاہی کا تاج اسی کو دیتا ہے جس کو وہ اہل گنتا ہے۔ بادشاہی سے مطلب یہ دنیا کی بادشاہی میں نہیں کہتا،
اس لیے کہ اس بادشاہی کا تاج تو شیطان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. سمجھ گیا؟ خدا جس کو دیتا ہے نا تو وہ خدا انہیں کو دیتا ہے کہ جن کو کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور جو پسند کرتا ہے تو اس کے لیے ان کے اوصاف بنیاد ہوتے ہیں، اور خدا کا محیط کل علم جو وہ اس میں صرف اصل فرما روا ہوتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم. ومن اہل الکتاب، ابھی وقت ہے. ومن اہل الکتاب من ان تامن بقنطار یؤدی الیک ومنهم من ان تامن بدینار لا یؤدی الیک الا ما دمت علیہ قائما ذلک بانهم قالوا لیس علینا فی الامین سبیل وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اب یہ اہل کتاب کا عام کردار بیان ہوا ہے دوسروں کے معاملے میں. یہ کردار اس لیے بیان کیا ہے کہ جو تمہارے دھیلے میں چور ہے تب وہ تمہاری لاکھوں کی اشرفیاں کیسے واپس کر دیں گے. ان کا تو مذہب یہ ہے کہ امیوں کے بارے میں، یعنی اپنے سوا دوسرے قریش اہل عرب کے بارے میں بھی ان کا مذہب ہی تھا، اور یہی مذہب اہل کتاب کا اپنے سوا یعنی اسرائیلیوں کے سوا ساری دنیا کے بارے میں. تو ان کی امانتوں میں خیانت کر جانا، ان کے بال کو ہڑپ کر جانا، ان کی عزت و آبرو پر حملہ کر دینا، یہ چیزیں جو ہے ہمارے لیے جائز. یہ ان کا مسلک تھا. امانتوں میں خیانت کر جانا بھی ان کا کوئی گناہ نہیں تھا. تو جو درجہ ان کا مشرکین عرب کا تھا وہی درجہ سب کا تھا، اس لیے کہ ان کے لیے لفظ جو آتا ہے اجنبی، تورات میں اجنبیوں کا یعنی اسرائیل کے سوا باقی سب، ان کے متعلق اخلاقی قانون کا بالکل الگ. پال نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا. پال نے یہ کہا کہ مسیح وہ جتنی بھی تورات کی تعلیم ہے وہ تو تعلیم سب کے سب بنی اسرائیل کے لیے ہے. اسی سے فائدہ اٹھا لیا، لینے کے دینے پڑ گئے. نتیجہ ہوا کہ اس نے نصارہ کو پوری تورات سے آزاد کر دیا کہ وہ صرف اسرائیل کے لیے تھی. تو واقعہ ہے کہ تورات میں یہ بات جو ہے ہر جگہ ملائی گئی ہے کہ اجنبی جن کو کہتے ہیں غیر اسرائیل، ان کے لیے قانون الگ ہے اور ان کے لیے الگ ہے. ان کے لیے اخلاقیات بھی الگ ہے، یہاں تک کہ ان کی امانتوں میں خیانت کرنا بھی ان کا کوئی گناہ نہیں تھا. اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سود لینا ان کے یہاں بھی حرام تھا، لیکن غیر قوموں سے نہیں. سود لینا حرام نہیں. ہمارے یہاں بھی مولویوں کے گروہ نے فتویٰ دے دیا، ہمارے یہاں بھی دیا ہے گروہ. سمجھ گیا؟ لیکن ایمان کی بات یہ ہے کہ اخلاقیات کے یہ جو اصول ہوں گے تو آخر ان میں کس طریقہ سے یہ تبدیلی ہو سکتی ہے. تو فرمایا کہ اہل کتاب کا کردار تو یہ ہے، ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر ان میں کسی کے پاس من انتامن اگر ڈھیروں مال بھی رکھو تو وہ تمہیں ادا کر دیں گے، یعنی اچھے لوگ بھی. یہ بات دیکھیے قرآن مجید کا انصاف کہ ان کے چونکہ کردار کا نہایت گھلونا پہلو بیان ہو رہا ہے، تو اس لیے سب سے پہلے ان لوگوں کو بری کر دیا کہ جو اس گھنونے کردار میں ابھی مبتلا نہیں ہوئی. کہ بے شک ان کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے پاس اگر ڈھیروں مال بھی تم امانت کے طور پر رکھو تو واپس کر دیں گے. وَمِنْهُمْ، لیکن ان میں ایسے کمینے بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس ایک دینار بھی رکھو تو وہ تم ادا کرنے والے نہیں بنیں گے، اللہ کہ تم ان کے سر ہی پہ سوار ہو جاؤ. اللہ معدوم تعالی قاوا کے معنی کہ سر پر سوار ہو جاؤ پوری دھوس کے ساتھ. یعنی اگر تمہارے ساتھ دھوس نہیں ہے تب تو وہ نہیں دیں گے، لیکن اگر یہ سمجھ جائیں کہ بھائی اس سے جان چھڑانا مشکل ہے تب پھر وہ دے دے اور دے دے. تو فرمایا کہ ان کا جب کردار یہ ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری لاکھوں کی امانت سپرد کر دیں. اللہ معدوم تزال کے بأنہم قالو، اس لیے یہ اس وجہ سے تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان امیوں کے بارے میں تو ہمارے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے،
ان امیوں کے ہمارے اخلاقیات کے جو اصول ہیں ان امیوں سے متعلق نہیں. امیوں سے مطلب ہے بنی اسماعیل. لیکن آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ تورات میں یہی حکم اور دوسروں کا بھی تھا غیر اسرائیلیوں کے لیے کہ ان کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. یعنی ہمارے اخلاقی اصول جو تورات میں بیان ہوئے ہیں وہ ہمارے بنی اسرائیل سے متعلق ہیں، باہر والوں کے لیے نہیں. تو جب ان کا نظریہ یہ ہے تو وہ لاکھوں کی امانت کیسے سپرد کریں گے؟ اب لاکھوں کی امانت کے متعلق سوچیے کہ کیا ہے. ظاہر ہے کہ وہ اس بات کے امین بنائے گئے تھے کہ جو آخری پیغمبر آئیں گے امیوں میں پیدا ہوں گے تو ان کی تم گواہی دینا. سمجھ گیا کہ وہ خدا کا آخری رسول ہے، اس کی جو کتاب ہوگی وہ خدا کے دنیا کا آخری صحیفہ ہوگا اور اس کا جو مرکز ہوگا وہ یہ ہوگا. سمجھ گیا؟ یہ سب چیزیں بتائی گئی تھی اور اس کو بطور امانت کے ان کے پاس رکھا گیا تھا کہ جب تم وہ آئے گا تو تم اس کی گواہی دینا. تو یہ ان کی امانت تھی. تو جن کا کردار یہ بن گیا کہ آج ڈھیلے اور پیسے میں تمہارے خیانت کرنے کو وہ ثواب سمجھتے ہیں، دینداری سمجھتے ہیں، ان سے یہ کیسے توقع رکھتے ہو کہ آج خلق کے آگے وہ گواہی دیں گے کہ بے شک یہ وہی پیغمبر ہے جن کا تورات میں پیش گوئی تھی، یہ وہی قرآن ہے کہ جس کی تورات میں پیش گوئی تھی، اور یہ وہی دنیا کے ہادی و امام ہے کہ جن کا پیغمبر بھی انجیل میں یوں ذکر ہے. کس طریقے سے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ دل جگر وہ لوگ کہاں سے لا سکتے ہیں کہ جن کا عام کردار اتنا پست ہو گیا. تو واقع ہے کہ جو دنیا کے معاملات میں اتنے ہی اتنے ذلیل ہوں گے ان سے یہ کس طریقے سے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کسی صداقت کا علم اس دھوم دھام سے اٹھائیں گے؟ تو فرمایا کہ ان سے کوئی توقع نہ رکھو. حالانکہ وہ یقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون، حالانکہ یہ بات وہ بالکل جھوٹ کہتے ہیں، ان کو علم نہیں ہے. یعنی یہ جو کہتے ہیں کہ لیس علینا فی الامین سبیل، کہ امیوں کے بارے میں ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کے مال جان کے تحفظ کے معاملے میں ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے. سارے احکام ہمارے بنی اسرائیل سے متعلق. سمجھا؟ تو فرمایا کہ یہ بالکل جھوٹ. اچھا، اگر یہ جھوٹ ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ صریح تورات میں تعریف سے ملایا گیا، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ تورات میں اجنبیوں کا لفظ، سمجھ گیا، غیر قوموں کا لفظ جو آتا ہے نا، تو اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں تو وہاں صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں ان کے اخلاقی اصول و نظریات بالکل الگ ہیں، ان کے بارے میں کوئی ذمہ داری نہیں. آپ کیا اسلام میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسلم اور غیر مسلم کے بارے میں جن چیزوں کے بارے میں فرق ہے نہایت واضح عقلی دلائل کی بنیاد پر اس کو واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ فرق ہو. سمجھ گیا؟ ان حالات میں باقی اور تمام چیزوں میں آپ اسی اخلاقیات کے پابند ہیں کہ جو اخلاقیات آپ کے لیے، سمجھا، اس میں ذرہ برابر فرق نہیں ہو سکتا. سمجھا؟ مسکین، غریب، مظلوم کا حق رسی کا خواہاں، ان تمام چیزوں کے معاملے میں آپ کے اوپر یکساں ذمہ داری ہے. البتہ یہ بات ضرور ہو سکتی ہے کہ غریب و مسکین کا حق ملحوظ رکھتے ہوئے اگر ایک مسلمان آپ کا بھائی ہے تو جس طریقہ سے آدمی اپنی اولاد کے حق کو دوسرے کے مقابل میں مرجع سکتا نہیں، تو مرجع تو آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کسی شکل میں جائز نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے صحیح، ان کے لیے انصاف سے، عدل سے اور ان کے حقوق سے کسی طریقہ سے اقبال برتیں. اس لیے کہ اگر ایسا ہو تو یہ در حقیقت اسلامی اخلاقیات کی بالکل نفی ہو جائے گی. لیکن انہوں نے بالکل الگ ضابطہ بنا لیا.